بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز اور محترم نوجوانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی تقریر کا عنوان ہے مسلم نوجوانوں کی ذمہ داری۔ دنیا ایک نئے دور میں داخل ہوئی ہے۔ یہ علم کا دور ہے، انلائٹنمنٹ کا دور ہے، ایکسپینشن آف نالج کا دور ہے، بلکہ ایکسپلوژن آف نالج کا دور۔ اس وقت دنیا کے پاس جتنا مجموعی علم ہے، 6-7 سال کے بعد وہ علم دگنا ہو جائے گا۔ سائنس کے میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، آئی ٹی کے میدان میں، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے میدان میں، نئے نئے انوینشنز کے میدان میں، ہر میدان میں روزانہ نئی نئی چیزیں ظہور میں آ رہی ہیں۔ تو امت مسلمہ بھی بیدار ہو رہی ہے۔ یہ امت جو خواب خرگوش کا شکار ہو گئی تھی، جو غفلتوں کی گود میں جا کر سو گئی تھی، یہ وہ امت ہے جس نے نظام عالم کو ایک نیا نظریہ دیا تھا، اسلام دیا تھا۔ یہ امت وہ امت ہے جس کی جب تشکیل کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں، جو سب سے بڑے رسول ہیں، سردار انبیاء ہیں اور سردار اور رحمت للعالمین ہیں، جو دنیا کی انسانی ترقی کی تاریخ کے آخری دور میں قیامت تک کے لیے نبی محترم و رہنما کامل بنا کے بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے 1450 سال پہلے جب امت کی تشکیل کی تو سب سے پہلے نوجوان آگے بڑھے، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چند ہی صحابہ تھے جو آپ کے ہم عمر یا آپ سے بڑے تھے، جیسے ابوبکر صدیق تقریباً آپ کے ہم عمر تھے۔ باقی سارے صحابہ 30، 25، 28 سال وغیرہ کے تھے، بہت نوجوان۔ مثلاً دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان صحابی تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، تقریباً 30 سال کے تھے، اور 5-6 سال کے بعد شہید ہو گئے۔ وہ جنگ احزاب کے بعد، بنو قریظہ کے معرکے کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ آج دنیا جب نئی کروٹیں لے رہی ہے، نئی ایجادات ہو رہے ہیں، ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے، 21ویں صدی، تو یہ صدی ایک چیلنج بن کر آئی امت مسلمہ کے لیے۔ یہ امت سوتی رہے گی یا بیدار ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ امت نے طے کر لیا ہے کہ ہم اب سوئیں گے نہیں، اب ہم کام کریں گے، اسلام کے لیے کام کریں گے، امت مسلمہ کے لیے کام کریں گے، دبے اور کچلے ہوئے لوگوں کے لیے کام کریں گے۔ ہم اس امت کو اس کی جو گزشتہ عظمت ہے، عظمت پارینہ، اس کو دوبارہ دلائیں گے۔ اتنا ہی نہیں، دنیا سے ہم خرابیوں کا اور برائیوں کا خاتمہ کریں گے، دنیا میں ہم امن کا دور لائیں گے۔ اس کے لیے جہاں امت کے بزرگوں، بڑے بوڑھوں اور تجربہ کار اور جہاں دید لوگوں کی رہنمائی کی، ان کے تجربے کی اور عبادت گزار بزرگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، وہاں پر نوجوانوں کے عزم تازہ اور نوجوان خون کی ضرورت۔ چنانچہ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ شاعر انقلاب جوش ملی آبادی، انہوں نے یہ کہا تھا آج سے 70-80 سال پہلے کہ جوانی کیا ہوتی ہے، جوان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے نوجوان مانگ اور چوٹی کے غلام ہو گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا تھا کہ جوان وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھوں میں ہے طوفان حوادث کی لگام۔ دنیا میں ہم نے دیکھا، مسلم ملکوں میں بھی دیکھا، غیر مسلم ملکوں میں دیکھا کہ انقلاب، تبدیلی، اس میں نوجوانوں کا بہت زبردست کردار رہا ہے۔ ایک نوجوان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں کل کیا کھاؤں گا۔ وہ بھوکا رہ سکتا ہے، وہ فرش خاک پہ سو سکتا ہے، وہ اپنی ملازمت کو لات مار سکتا ہے، وہ خود لوگوں کو ملازمت دے سکتا ہے۔ بڑے بزرگ لوگ، بوڑھے لوگ، بہت زیادہ مسلحتوں کا شکار ہوتے ہیں۔ نوجوان
ایسا نہیں کرتا ہے، قربانی دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ اسلام کی تاریخ بھی اس بات پہ گواہ ہے۔ آپ دیکھیے طارق بن زیاد ایک نوجوان انسان تھا، بربر قبیلے سے تعلق تھا، اسلام کا پرچم لہراتا ہوا اس نے میڈیٹرانین سی، بحر متوسط کو پار کیا، کب 711 عیسوی میں، اور وہاں اترا یورپ کے ساحل پر، جبرالٹر، جبل الطارق۔ کتنی فوج تھی اس کے پاس؟ 7,000 فوج تھی، اور وہاں کا جو بادشاہ تھا، ایک غاصب بادشاہ، اسپین کا، اندلس کا، 1,00,000 فوج تھی اس کی۔ اس نے کہا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ہم یہاں پر اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں، اللہ کے بندوں کو ہم آزاد کرانے کے لیے آئے ہیں، شرک سے، جہالت سے پاک کرانے کے لیے آئے ہیں۔ اس نے کہا جنگ شروع ہونے سے پہلے جہاز چلا دیے جائیں۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہی تو ایک ہمارے ملک افریقہ سے ہمارے تعلق کا ایک رشتہ یہی تو رہ گیا ہے، یہ تو بہت ہی بے عقلی کی بات ہوگی کہ ہم جہازوں کو جلا دیں، ہے نا؟ تو اس نے کہا ہر ملک ملک کے ماست کے ملک ہے خدا ماست، ہر ملک میرا ملک ہے کہ میرے خدا کا ملک ہے۔ اس ملک میں ہم مال و دولت کی تلاش میں، بزنس کے اپارچونیٹیز کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آئے ہیں اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ یا تو ہم اس ملک کو اللہ کے لیے فتح کریں گے تاکہ اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھنے کا موقع ملے، یا پھر ہم شہید ہو جائیں گے۔ واپسی کی راہیں مسدود ہیں، نو ریٹرن، پوائنٹ آف نو ریٹرن، پوائنٹ آف نو ریٹرن وتھ اے ڈٹرمنیشن۔ آج امت مسلمہ کے نوجوانوں کو یہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ہمیں ایک اونچا نظریہ اپنانا ہوگا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کی گرد راہ ہیں وہ کارواں تو ہے۔ نوجوانوں کے بارے میں نے کہا تھا کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے منزل ان کو آسمانوں میں۔ بہت بڑا کام ہم کو کرنا ہے، اتنا بڑا کام، دنیا کی تبدیلی۔ اس کے لیے انہیں اپنے ایمان کو مستحکم بنانا پڑے گا۔ اولاً مطالعہ کرنا ہوگا قرآن کا، حدیث کا، سیرت کا، اسلامی تاریخ کے درخشاں واقعات کا۔ جب تک ان کے پاس یہ بنیادی علم نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ جوش ملیح آبادی نے کہا تھا نا، ہے نا، کہ کسے جوان کسے کہتے ہیں؟ اے مانگ چوٹی کے غلام، نوجوان وہ ہے جس کے ہاتھوں میں ہے طوفان حوادث کی لگام۔ اس کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا اور سمجھنا ہوگا آپ نوجوانوں کو، آپ کو صلاحیتیں حاصل کرنی چاہیے۔ آج ہماری کمزوری کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں، ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ فرمایا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں تم پر اس طرح جھپٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پہ جھپٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم اس وقت بہت کمزور ہوں گے، بہت کم ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ نہیں، تم سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگے۔ تو پھر کیا وجہ ہوگی ہماری کمزوری کی؟ آپ نے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کے عیش و آرام کی محبت میں تم مبتلا ہو جاؤ گے اور موت تمہارے لیے ایک ناپسندیدہ چیز بن جائے گی۔ تو اس کے لیے آپ کو ایمان کے ساتھ ساتھ صلاحیت حاصل کرنی ہوگی۔ یہ زمانہ آئی ٹی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ پبلسٹی اور پروپیگنڈے کا زمانہ ہے، یہ زمانہ اخبارات کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ماس کمیونیکیشن کا زمانہ ہے، یہ زمانہ ماس پروڈکشن کا زمانہ ہے، یہ زمانہ کریشن آف ویلتھ کا زمانہ ہے۔ کریشن آف ویلتھ نہیں کریں گے تو آپ ایکسپینڈیچر آف ویلتھ کیسے کریں گے؟ اگر کوئی شخص ہمیں کہتا ہے ہمارے نوجوانوں سے کہ چھوڑو ان چیزوں کو، چلو کہیں غاروں میں بیٹھو، غلط تعلیم دیتا ہے وہ۔ نہیں، ان سب چیزوں سے آپ کو فائدہ اٹھانا ہوگا۔ آج دیکھیے بی بی سی کو دیکھیے، کتنے پروگرام ہوتے ہیں۔ بی بی سی ریڈیو کو ہی دیکھیے، صبح میں ہوتا ہے، شام میں ہوتا ہے، دوپہر میں ہوتا ہے، رات کو 11 بجے آپ سوتے ہیں تب بھی ایک اس کا پروگرام ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، تاکہ آپ اسی کے تصورات کو لے کر خواب بھی اسی کے دیکھتے ہوئے سو جائیں۔ رشیا ٹوڈے RT ایک اور چینل ہے، اس پہ دیکھیے، آپ کھولتے ہی آپ کو نظر آتا ہے about 23,000 ویڈیوز are available۔ الجزیرہ کو دیکھیے، آپ ہندوستان کو دیکھیے،
ہندوستان میں تقریباً 700 ٹی وی چینلز ہیں، 100-200 اس میں ڈیفنکٹ بھی ہو گئے ہوں گے، اور ان میں 55% چینلز ٹی وی کے چینلز مختلف 14 15 18 ریجنل لینگویجز میں، ہندی میں، انگلش میں، وہ انفارمیشن اینڈ اس کے نیوز کے چینلز ہیں۔ تقریباً 45% چینل انٹرٹینمنٹ کے ہیں، طرح طرح کے انٹرٹینمنٹ ہیں، اچھے برے ہر طرح کے ہیں، کوئی فیشن کا ہے، کوئی فیشن پیریڈس کا ہے، کوئی سنیما کا ہے، کوئی فلمی ستاروں کا، اس کا ہے، اس کا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان سب میں آپ کو آنا پڑے گا، ان سب کو آپ کو استعمال کرنا پڑے گا، اور آپ کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے، میرٹ ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ آج دنیا میں سیکنڈ گریڈ کی تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیکنڈ گریڈ کے کمپیوٹر کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیکنڈ گریڈ کی لینگویج کی کوئی اہمیت نہیں ہے، سیکنڈ گریڈ کی بیڈلی پرنٹڈ کتاب کی کوئی اہمیت نہیں۔ ہر چیز آپ اچھی چاہتے ہیں، اپنے بچوں کو آپ اچھی سے اچھی تعلیم دیتے ہیں، آپ رسک نہیں لیتے ہیں، اس ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جو ایکسلنٹ ہوتا ہے۔ لیکن آج مسلمان، وہ ان کے نوجوان فیشن کی طرف دوڑ رہے ہیں، غلط قسم کے فیشن ہے اس کی پیروی کر رہے ہیں جی، عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ بہت سی قومیں ایسی ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں لیکن سست ہیں، لوگ کام نہیں کرتے ہیں، کام چوری۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے تھے؟ کوڑا رکھتے تھے اپنے پاس، ایک شخص کو دیکھا یوں جا رہا ہے، کیوں بھائی ایسے کیوں جا رہے ہو؟ کہا کہ لوگوں نے کہا کہ یہ عالم دین ہے۔ کہا عالم دین؟ کوڑا دکھا کہا کہ ٹھیک سے چل، کیا اسلام مریض ہے؟ ٹھیک سے تیرا امپریشن اچھا پڑنا چاہیے۔ اور وہ کہتے تھے کہ نوجوانوں سے کہو کہ گھوڑے پہ بیٹھیں تو رکاب میں پیر رکھنے بجائے اچھل کے بیٹھیں۔ وہاں بھی ان کے اندر ایک کسی کو پیٹتے، حضرت عمر تو خوب پیٹتے تھے۔ ہر ایک کام زور کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ کرو، کبھی ادھر کبھی ادھر ایک آوارہ بادل کی طرح ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نوجوانوں کو اس کے لیے پڑھنا ہوگا، یونیورسٹی میں پڑھنا ہوگا۔ بلکہ دیکھیے، میں عرض کروں گا کہ کسی مدرسے میں پڑھنے کے بجائے کسی کالج میں آپ جا کے پڑھیں جہاں پر افکار کا تبادلہ ہو رہا ہو، جہاں بحثیں ہو رہی ہوں، جہاں اسلام بھی ہو، کفر بھی ہو، عیسائیت بھی ہو، تو آپ کے اندر وہ کیپیسٹی پیدا ہوگی۔ آپ صحیح کیا ہے، جھوٹ کیا، حق کیا ہے، باطل کیا، دوسروں کے نظریات کیا ہیں، افکار کیا ہیں، کس طرح اپنی باتوں کو پیش کرتے ہیں، ان سب کا آپ کو علم ہوگا۔ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہمارے نوجوان عمل کریں، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں تیرا نشیمن خسر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ یہ کہا تھا مسلمانوں نوجوانوں سے کہ شاہی صفت بنو، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی، عیش و آرام کی زندگی گزارنا، مکان بنانے کے پھیر میں پوری کی پوری زندگی گزار دینا، عمل نہیں کرنا، کوشش نہیں کرنا، امت کے مسائل سے واقف نہیں ہونا۔ زمین میں سفر کیجئے، سیروا فی الارض، دنیا کے حالات کو دیکھیے، اخبارات کو پڑھیے، ٹی وی کے پروگرامز دیکھیے، عیسائی کیا کر رہے ہیں دیکھیے، کہاں کہاں اپنے پیغام کو لے کر گئے، بائبل کا کتنی زبانوں میں ترجمہ کر دیا۔ ابھی دیکھیے آج سے 25-30 سال پہلے مجمع فہد پرنٹنگ پریس قائم ہوا سعودی عرب میں، اب تک 63-64 زبانوں میں الحمدللہ قرآن شریف شائع کیا ان لوگوں نے، بہت بڑا کام۔ لیکن عیسائیوں نے دنیا کی کسی زبان کو نہیں چھوڑا ہے جس کے دامن کو انہوں نے بائبل کے ترجمے سے نہ بھر دیا ہو۔ 1981 میں پہلی بار مجھے ہندوستان سے 1000 کلومیٹر دور جزائر انڈمان نکوبار جانے کا موقع ملا۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے کار نکوبار، بلکہ 2001 یا 2 کی سونامی میں تباہ بھی ہو گیا تھا وہ جزیرہ، چھوٹی سے 15-16 کلومیٹر لمبائی اور چوڑائی۔ اس جزیرے میں آج سے تقریباً 150-200 سال پہلے تمل ناڈو کا ایک مبلغ، عیسائی مبلغ پہنچا۔ وہاں پر اس وقت وہ ملیریا انفیسٹڈ ایریا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں رہ گیا، اس کی بیوی کا نام انبو، یعنی انبو کے معنی ہوتے ہیں خلوص، پریم، اس طرح کا نام تھا اس کا۔
شوہر کے مرنے کے بعد بیوی نے کام کو جاری رکھا. وہاں پر لوگ اس اوپر کچھ پہنتے نہیں تھے، ننگے رہتے تھے. عورتیں بھی اوپر بہت معمولی کپڑے پہنتے تھے. مردوں کو دفن کرنے یا جلانے کا بھی طریقہ نہیں، ایسے رکھ دینے کا طریقہ تھا ان کے پاس. وہاں ان لوگوں نے کام شروع کیا. اسی وقت یعنی آج سے 150 پونے 200 سال پہلے مسلمان بھی مالدیپ سے اور کچھ اور جگہوں سے پہنچے. میں نے اس جزیرے کو 1981 میں جا کر دیکھا. کار نکوبار اس کا نام ہے، جزائر نکوبار کا ایک حصہ ہے، کہ وہاں 3 مسجدیں تھیں اور 3-4% مسلمان تھے، باقی سب لوگ وہاں کے عیسائی ہو گئے تھے. عیسائیوں نے کام کیا وہاں پر جا کر. اور جناب نکوباری لینگویج، ولچو بھی نام ہے اس زبان کا، اس زبان کے بولنے والے اس وقت دنیا میں 25 یا 30 ہزار سے زیادہ نہیں ہیں. اس زبان کو جو صرف بولی تھی انہوں نے ایک رسم الخط اسکرپٹ دیا، رومن اسکرپٹ. اور چونکہ ان کی آوازیں الگ ٹائپ کی تھیں، الگ علامتیں لگائیں، اس میں زبر زیر اس ٹائپ کی علامتیں جو ہوتی ہیں لگائیں انہوں نے. اور بائبل جو تقریباً 1600 یا 1800 صفحات کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کیا انہوں نے. وہاں انہوں نے اتنا کام کیا عیسائیوں نے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم سو رہے ہیں جی. ہم ابھی تک جاگے نہیں ہیں. ہمارے نوجوانوں کو پیسہ بھی کمانا ہوگا تاکہ پیسے کو خرچ کر سکیں، پیسے کو جمانا ہوگا تاکہ اس کے انویسٹمنٹ کر سکیں، آرگنائز کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اور پھر ان کے اندر میرٹ ہو، صلاحیت ہو، وہ 2nd گریڈ کے نہیں ہوں، وہ 1st گریڈ کے ہوں. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں کہا ہے کہ وَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، جمے رہو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے. وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ، اور جو لوگ یقین نہیں رکھتے ہیں اللہ کے وعدوں پر، اسلام پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، اسلام کے فیوچر پہ یقین نہیں رکھتے ہیں، کفر میں کا شکار ہیں، وہ تمہیں ہلکا نہ محسوس کریں. کیا ہے استخفاف؟ یہ ہلکا ہونا کیا ہے؟ تعلیم میں پیچھے ہیں، صحت میں پیچھے ہیں، وسائل میں پیچھے ہیں، علم میں پیچھے ہیں، یونیورسٹی میں پیچھے ہیں، محنت کرنے میں پیچھے ہیں، پیسہ کمانے میں پیچھے ہیں، اور قناعت کا غلط تصور اپنا رکھا ہے. نہیں، مسلم نوجوانوں کو ایسا نہیں کرنا ہوگا. انہیں مطالعہ کرنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، دنیاوی علوم حاصل کرنے ہوں گے، ویسٹرن کنٹریز یونیورسٹیز کو جا کر وہاں اپنا ایک مقام پیدا کرنا پڑے گا. یہ اگر آپ نے کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں جدوجہد کرتے ہیں، ہم اپنی راہیں پہ چلاتے ہیں، ان کو دکھاتے ہیں، چلاتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارے نوجوانوں نے، ان کی تنظیموں نے ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایجپٹ میں، سیریا میں، مختلف جگہوں پر، ویسٹرن کنٹریز میں، انگلینڈ میں، USA میں، کینیڈا میں، ہالینڈ میں، مختلف جگہوں پر ہمارے نوجوانوں نے کام کیا. یہاں تک کہ ہمارے نوجوان جو ہند و پاک اور مصر وغیرہ سے کم صلاحیتوں کے ساتھ ویسٹرن کنٹریز کو گئے تھے، جا کر وہاں پر جم گئے، ادارے قائم کیے، ترجمے کیے. اب دیکھیے انگلش میں ترجمہ کرنے والے، انگلش بہت بڑی زبان ہے دنیا کی، تقریباً 50 افراد انگلش بولتے ہیں، اور دنیا کی رابطے کی سب سے بڑی زبان انگلش ہی آج کل. آج سے 50-60 سال پہلے جب ہم نوجوان تھے، اس وقت ہمیں انگلش میں اچھی کتابیں ملتی. اب انگلش میں اتنا لٹریچر ہے، عربی زبان سے زیادہ اس وقت کتابیں انگلش میں لکھی جا رہی ہیں، ویسٹرن کنٹریز کے لوگ لکھ رہے ہیں. اور جو ایکسپیٹریٹس ہجرت کر کے مسلم ملکوں سے گئے، خاص کر ہند و پاک و بنگلہ دیش اور مصر، ملائیشیا، انڈونیشیا وغیرہ سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں، وہاں بس گئے ہیں ان ملکوں میں جا کر، اور ان کو آج ورکرز کی ضرورت ہے، ینگ مین کی ضرورت ہے، پروفیشنلز کی ضرورت ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت ہے، انجینئر کی ضرورت ہے. وہاں کام کر رہے ہیں لوگ سب. تو آپ جہاں بھی رہ رہے ہوں، ہندوستان کے کسی بھی گوشے میں، یا پاکستان میں، یا بنگلہ دیش میں، یا مصر میں، یا سعودی عرب میں، یا شام میں، یا ایران میں، کہیں بھی رہ رہے ہوں، ترکی میں ہوں، کہیں بھی ہوں، آپ اسلام کے لیے کام کریں، اسلام کو سمجھیں، اور اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لگا دیں. اگر آپ نے ایسا کیا، یہ بازی عشق کی بازی ہے. جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جو جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. آپ کی جان بھی جا سکتی، اور جس شخص کی جان بھی چلی جائے، اور جان بہت کم لوگوں کی جاتی ہے، بہت زیادہ گھبرانے کی، دعوے کرنے کی ضرورت نہیں. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارالحسن کہاں. تو محترم اور عزیز نوجوانوں، میری دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بصیرت عطا فرمائے، آپ کو ایمان عطا فرمائے، آپ کو عقل سلیم عطا فرمائے، آپ کو صلاحیت عطا فرمائے، اور آپ کو دنیا کو بدلنے کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں اعلیٰ ترین مناصب پر فائز ہونے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ اللہ کے راستے میں لگا دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔